السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں اور ہمارے محترم بھائی حضرات جو ساری دنیا میں سن رہے ہیں اور جب بھی سنیں، آج کی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، عید کی رات ہے، اور عیدی دینا ایک ہمارے وہاں ایک رواج ہے. اگرچہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیدیں دیتے تھے، صحابہ بھی عیدیں دیتے تھے، لیکن ایک خوشی ہے. آدمی خوشی میں جو ہے اپنے بچوں کو دیتا ہے کہ بھی عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، کوئی اچھے کھانے بھی پکتے ہیں اور خوشی کا دن ہونا بھی چاہیے. اسی لیے عید کے دن روزے کو حرام قرار کر دے دیا گیا، لیکن اس رات کو بہت بڑی فضیلت والی رات بتایا. سلف صالحین کا ایک معمول رہا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عید کی رات جب ہوتی تھی تو وہ اپنے شاگردوں کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے تھے. کبھی جو ہے کپڑا دے دیا، کسی کو خوشبو پہنچا دی. لیکن اس زمانے میں شاگرد بھی ایسے ہوتے تھے، قریب قریب میں ہوتے تھے. اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بھئی ہمارے شاگرد تو ساری دنیا میں ہے الحمدللہ، دنیا کے کونے کونے میں ہے. اب سب کو کیا ہدیہ ہم دیں گے اور کیا ہدیہ ہم پہنچائیں گے سب کو. لیکن ایک دعا میں دیتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. یہ عیدی سمجھ لو، جو سمجھنا ہے سمجھ لو، میرے ساتھ پڑھ لو. اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا. اے اللہ، جہاں بھی آپ ہمیں رکھیں، ہندوستان میں رکھیں، پاکستان میں رکھیں، امریکہ میں رکھیں، سعودیہ میں رکھیں، جہاں پر جنگلوں میں رکھیں، راجستھان کے جنگلوں میں رکھیں، جہاں بھی آپ ہمیں رکھیں، بابرکت رکھ. بس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور ہے. ایک ہی نبی نے یہ دعا مانگی ہے، وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. یہ دعا اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور، اس دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نور ہے محمدی مہر کے ساتھ. تو اس مبارک رات میں، یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے. میں سب کو یہ عیدی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں، ہم سب کو اللہ جہاں بھی رکھے بابرکت رکھے، خوشحال رکھے، کوئی ٹینشن نہیں. خلاصہ کلام یہ، دنیا میں بھی جنت کی طرح رکھے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جنت کی طرح رکھے.
یہ میری طرف سے عیدی ہے، اس کو قبول فرما لیجئے آپ لوگ اور آمین کہہ دیجئے۔ استاذ کی دعا جو ہوتی ہے وہ شاگردوں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ معمول ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے ان کے شاگرد ہوتے تھے ان کے لیے وہ رمضان میں ہی جوڑے بنوا دیتے تھے۔ ایک تو شعبان میں بنتے تھے امام صاحب کے یہاں، وہ تو سب جگہ حرمین کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے تھے ان سب کو، یعنی رجب سے بغداد کے جو درزی ہوتے تھے وہ وقف ہو جاتے تھے امام صاحب کے لیے۔ رجب سے سارے درزیوں کو کہہ دیا تھا رجب سے کسی کا کام نہیں لینا بھائی، رجب سے جو ہے صرف میرا کام کرنا۔ یہ میں امام شافعی کا تو قصہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، امام ابو حنیفہ کا قصہ میں نے تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے، وہ اور مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے پورا قصہ بیان کرنا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے والد کون تھے، ان کی والدہ کون تھی، کتنے ان کے بچے تھے، کیسے انہوں نے علم حاصل کیا وغیرہ وغیرہ، کہاں ان کا انتقال ہوا، کیا حالات آئے ان پر۔ اس لیے کہ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ مالدار تھے، ان کی تجارت کپڑوں کی بھی تھی اور ریشم کی بھی تھی، اور بہت مالدار تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں مال سے نوازا تھا اور بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا۔ تو وہ رجب سے جو ہے بغداد کے سارے تاجر، ایک علاقے کا نہیں کہ بھی چلو خالی بھنڈی بازار کے تاجر جو ہے وہ درزی جو ہے وہ وقف ہو گئے، نہ جتنے بھی درزی ہیں ان سب کو کہہ دیا جاتا تھا کہ کسی کا کام لینے کا نہیں بھیا، وہ ہمارا جو ہے نا وہ کام کرنے کا۔ تو وہ امام صاحب جو ہے سب کے لیے کپڑے سلواتے تھے، کسی کے لیے 2 جوڑی، کسی کے لیے 3 جوڑی، کسی کے لیے 4 جوڑی، سب کے ناپ امام صاحب کے پاس ہوتے تھے۔ اور حدیث ان کو معلوم تھی کہ کسی کو کپڑا پہناؤ، اگر کسی کو کپڑا پہناؤ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے تو پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ حدیث ان کے سامنے مستحضر تھی۔ اور وہ جتنا بڑا پہننے والا، جتنا بڑا آدمی، بعض لوگ کبھی کپڑا ہدیہ بیچتے تھے، بیچارے کہتے ہیں کہ حضرت اب ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کا جوڑا بنانا۔ میں نے کہا بھئی تو جوڑا بنانے کا تو فکر مت کر، وہ فلاں درزی میرا ہے تو اس کو دے دے، وہ بنا کے بھیج دے گا مجھے پاس، میرے پاس تو یہاں کہنے کہ یہ رہ جائے گا۔ ارے ہاں وہ درزی کے پاس ہی چلا جاتا ہے، وہیں سے سل کے آ جاتا ہے۔ یہ امام صاحب کا یہ تو ہو گیا سب کے لیے۔ کیوں رجب سے کیوں وقف کرتے؟ وجہ کہ سل کر ان کو مکہ بھی بھیجنا ہے، ان کو مدینہ بھی بھیجنا ہے، ان کو بصرہ بھی بھیجنا ہے، ان کو کوفہ بھی بھیجنا ہے۔ ان کے جو شاگرد ہوتے تھے بڑے بڑے ان کے پاس، اور جو اچھا ان کے شاگرد نہیں ہیں، یعنی امام صاحب کے شاگرد نہیں ہیں لیکن عالم ہیں، یا کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، یہ امام صاحب کا معمول تھا۔ لیکن عید کے دن کا امام صاحب کا کتابوں میں لکھا کہ امام صاحب کیا کرتے تھے، جو خاص شاگرد ہوتے تھے، ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، جیسے میں نے کہا تھا 20 یا 50 ان کے خاص شاگرد تھے۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کا نام آتا تھا۔ تو اب ان کا نام ان سب کے لیے جیسے 50 ہیں تو 50 جوڑے یہ پہلے رمضان سے شروع ہوتے تھے۔ تو شاگرد جو ہے سمجھ جاتے تھے کہ او بھائی، کہتے تھے کہ حضرت کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے۔ عربی کیسے پتہ چلا تمہیں؟ وہ کپڑے جا رہے ہیں، اور وہ کہنے والے نے پوچھا بھئی ظفر کا کیا ناپ ہے، عبداللہ بن مبارک کا کیا ناپ ہے، وہ سب یہ خاص لوگ ہیں۔ تو عید کے دن قریب میں ہی ہوتے تھے۔ اب ہمارے خاص لوگوں کے عام لوگ ہوں تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا بھئی عیدی جو ہے دعا ہی دے دو، دعا سے بڑی کیا چیز ہے۔ اس لیے میری دعا یاد رکھنا۔ یہی اچھا جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے اپنے استاذ کی روایت باقی رکھی، جس کے اندر جو صلاحیت تھی۔ اس میں ٹاپ 1 نکلے عبداللہ بن مبارک، جو 19ویں نمبر پر تھے۔ عبداللہ بن مبارک وہ ٹاپ 1 نکلے۔ وہ خراسان کے اندر جو ہے لوگوں کو دینا کرنا، خراسان کا علاقہ یہ ایران میں خراسان کا علاقہ یہ تو یہ مشائخ کا یہ معمول رہا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی یعنی عشرہ اواخر شروع ہوتے تھے تو حضرت شیخ الحدیث جو ہے وہ ابو الحسن کو کہتے تھے بھائی لفافے لائیو، لفافے منگواتے تھے، لفافے لائیو۔
وہ لفافے لاتے تھے، بھئی دیکھو 25 لفافے تو بنا دو 500 روپے کے، اور لسٹ ہوتا تھا 25 لفافے بنا دو 1000 روپے کے، اور 25 لفافے بنا دو 2000 روپے کے، یہ لفافے بن گئے۔ اور لفافے بن کر پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے معلوم ہے کہ بھی بہار کے کون بڑے ہیں، ان کو ان کے اعتبار سے دے دیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہدیہ آتا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رہتے تھے نا وہاں نظام الدین میں، تو حضرت شیخ کی طرف سے ابا کہتے تھے کہ بیٹا یہ شیخ نے عیدی بھیجی اور میں سنبھال کے رکھتا ہوں۔ یہ تو ہوا ہمارے والد صاحب کا اور شیخ کا۔ ہمارا جب دور آیا تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں عید کے دن پیسے دیتے تھے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پیسے دیتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ اب وہ کر کے آپ جب خطبہ پڑھ کے آویں اپنے کمرے میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جامیں، ہاں بھائی بچوں کو بلاؤ، لونڈوں کو بلاؤ، بھائی لونڈیوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے، تو جو ہے ہم بھی چلے جاتے تھے۔ حالانکہ ان کے خاندان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہم بھی چھوٹے تھے، تو ابا کہتے یونس حضرت بلا رہے، سب کو حضرت بلا رہے، حضرت بلا رہے، ہم بھی چلے جاتے تھے وہاں۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بٹھا کر کہیں بھی کتنی عیدی دوں، وہ اپنے ایک خاص انداز میں کہتے تھے کتنی عیدی دوں، آواز کے اندر گرج تھی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کو جمع نہیں کرتے تھے، سب کا رنگ الگ الگ ہے۔ مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی دھن تھی، عید کے دن بھی چلے میں نکلو، عید کے دن بھی جماعت میں نکلو، یعنی مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اعتدال کے ساتھ بھی عید کے دن عیدی تو دو، کچھ شیرخرما پلاؤ، کچھ خاص طور سے ان کے گھر سے کھجوروں کا بنا ہوا شیرخرما آتا تھا ہمارے حضرت کے وہاں سے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے ہمارے گھر بھی آتا تھا۔ بھئی کتنی عیدی دوں؟ ابا تو ہر وقت اپنی تھیلی کے ساتھ بیٹھے ہی رہتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے۔ مولانا سلمان جان جی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہوتے تھے، ہمارے جو بھی حضرات خدمت میں ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، کچھ میواتی ساتھی ہوتے تھے۔ ہاں بھئی اچھا یہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے سے کڑک نوٹیں منگوا لیتے تھے۔ حافظ کرامت ہوتے تھے ہمارے یہاں، حافظ سلامت کرامت، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے، ان سے کہتے تھے بھئی عید آ رہی ہے، ذرا ہم چاہتے ہیں عیدی دے، تو ذرا کڑک کڑک نوٹیں، چاہے 50 کی ہو، چاہے 100 کی ہو، چاہے 10 کی ہو، وہ لے آئی ہو۔ اور شیخ جو کڑک نوٹیں نہیں منگواتے تھے، یوں کہا کہ شیخ کا یہ کہتا تھا نہیں یہ جو لوگوں کی جیب والی ہے نا، کسی کے جیب کی برکتیں نوٹ آ جائے گی۔ شیخ یہ کہتے تھے کہ سب کے بزرگ سب کے ہے نا، تو کسی کے جیب کی برکتیں نوٹ آ جائے گی۔ تو حضرت جی کے ہدیہ دیے ہوئے پیسے میرے پاس اب تک ہیں، جو حضرت جی نے مجھے ہدیے دیے تھے روپے، وہ میں نے اب تک سنبھال رکھے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیے وہ اب تک، ابا سے میں کہتا تھا ابا چٹلا پیشہ سے بے اچار، اس وقت میں 2000 جو ہے آج کے 25,000 کے کب وہ ہوتا ہے 25,000 بہت تھوڑا الدن بنا آلے وہ مجھے دے دیتے، میں شیخ کی برکت سمجھ کے اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ ابھی بھی میری تھیلی کے اندر میں جہاں پر بھی سفروں میں جاتا ہوں تو میرے پاس کعبے کا پردہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا پردہ ہوتا ہے، اور حضرت شیخ کی ٹوپی ہوتی ہے جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے خلافت دی تو خلافت کے ساتھ انہوں نے کرتا دیا، اور وہی کرتا جمعہ کے دن خلافت دی، تو جمعہ کا دن تھا، اور اس دن جو ہے مولانا نے کرتا تو پرانا ہی کرتا دیا، اور 500 روپئے دیے، وہ 500 روپئے سنبھال کے رکھے، لکھ دیا یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی نے دیے، یہ حضرت شیخ نے دیے، یہ حضرت جی نے دیے۔ اور مولانا سید خان صاحب تو بہت اہتمام سے دیتے تھے، کبھی ہم آگے پیچھے بھی ہوئے بھائی یہ پیسے مولوی یونس بالم پوری کے ہیں، وہ آئیں گے، ان کو تم مت دینا، میرے ہاتھ سے دلوانا۔ یہ ان کے بولنے کا ڈھنگ تھا مولانا سید خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ پیسے عیدی یہ مولوی یونس پالم پوری کے ہیں، وہ آئیں گے انشاءاللہ تو تم مت دینا، میرے ہاتھ سے دلوانا، نام لکھ لو ان کا، یہ امانت ہے، سنبھال کے رکھوا لیتے تھے۔ عبدالرشید کے پاس، عبدالعزیز کے پاس، جو ان کے نواسے ہیں ان کے پاس، وہ جب ہم پہنچتے تھے میں تمہاری امانت ہوں، وہ بچے ہی کہہ دیتے تھے میں آپ کی کچھ امانت رکھی ہے حضرت کے پاس۔ اچھا بھی، بہت اچھا، ہم تو انتظار میں ہیں کہ کچھ ملے بھائی،
وہ دور ایسا تھا تو حضرت مولانا سید خیاط صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیدی، یہ بھی یہ عیدی ہے، یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے. اسی طریقے سے امام بخاری کا بھی معمول رہا ہے. اب یہ سارے قصے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہم نے دیکھے ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب کا تو ہم نے خود دیکھا. پھر اچھا مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا تو وہ بھی دیتے تھے لوگوں کو، لیکن مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نہیں دیتے تھے. میں نے کہا بھائی یہ اب بڑے ہو گئے، یہ نہیں. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ دور دیا، کبھی ہم نظام الدین جاتے تو وہاں کے جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ہم سے کہتے تھے، عید کے بعد ذوالقعدہ میں گئے، شوال میں کسی جگہ سفر میں گئے، وہاں گئے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، بھئی حضرت آپ کی طرف سے عیدی نہیں آئی، عیدی آپ کی طرف سے عیدی نہیں آئی، آپ کی طرف سے عیدی نہیں آئی. اچھا بھائی، تو ہم بھی 5-5 روپیہ 10-10 روپیہ دے دیتے تھے. تو یہ عیدی کا ایک معمول صحابہ کے زمانے میں تو نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو سب کو یا ابوبکر نے بانٹا ہو، لیکن ہمارے اسلاف میں اس قسم کے قصے گاہے گاہے ملتے ہیں. اور ان اسلاف جو بڑوں کے قصے ہیں، احمد ابن حنبل کیا کرتے تھے، امام شافعی کیا کرتے تھے، امام اوزاعی کیا کرتے تھے، ابن کثیر کیا کرتے تھے، ابن تیمیہ کیا کرتے تھے، وہ تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھو گے تو بہت کچھ ملے گا. لیکن میں نے جو دیکھا، جب شیخ کے یہاں جب خطبہ ہو جاتا تھا، شیخ جو بہت اچھا کرتا پورے اود کی شیشی لگا لیتے تھے. حضرت شیخ پورے اود کی شیشی، اور ایک خاص قسم کا امامہ تھا جو بزرگوں سے چلا آ رہا تھا، وہ امامہ پہنتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اور بہت ماشاءاللہ لہیم شہیم، ایسے لگتے تھے بخارا سے بھی آئے ہوں، اور خوشی کا اظہار کرتے تھے. اس دن جو ہے اگر کسی سے ناراض بھی ہو نا، ارے بھائی تو آتا کیوں نہیں ہے، آ جا، یعنی اس کو قریب کرتے تھے. آ جا بھئی اسے بھی عیدی دو، اسے بھی دو، قریب قریب لا بھائی شیر خرما لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. سارے کے سارے بزرگ حضرات عید حضرت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، جتنے بھی اکابرین ہیں یہ ہے وہ ہے، سب اکثر جو ہے وہیں ہوتے تھے. اور سب کو جو ہے حضرت اپنے اپنے اعتبار سے، اچھا مجمع بہت ہوتا تھا، سب کو پیسے دے نہیں سکتے، تو کہہ ابو الحسن اب جو ہے مجھے خصوصی کام ہے کچھ لوگوں کا. ابو الحسن کو پہلے سے لسٹ دے دی تھی حضرت شیخ نے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے. اب مجھے خصوصی کام ہے، یہ جتنے لوگ ہیں انہیں کہو بھائی آرام کرو، ماشاءاللہ وقت پر کھانا آ جائے گا، وقت پر کھانا کھا لیجیے اور خوشی خوشی رہو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ قبول کرے. پھر ابو الحسن جب بھائی چلو بھی آرام کرو، اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، لوگ اٹھ جاتے تھے. پھر جو ابو الحسن ایک ایک کو بلا کر لاتا تھا. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن وہاں نہیں ہوتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی عید کے دن وہاں نہیں ہوتے تھے. عید حضرت نظام الدین اولیاء یعنی مرکز میں ہی پڑھتے تھے ہمارے والد صاحب، اور حضرت جی دعوت کے کام کی مشغولیت کی وجہ سے. لیکن لفافہ اہتمام سے آتا تھا. یہ تو ہو گیا معمولی نظرات کا. اب میرے والد صاحب کا سنو، چونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو میری زندگی کا اکثر حصہ گزرا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم تھا عبدالسلام پونا کا، ابھی بھی زندہ ہے وہ. اس کو پاس سارے نام لکھوا دے، عبدالسلام نام لکھو، فلاں نام لکھو. ہندوستان میں جتنے مدرسے ہیں ان سب مدرسوں کو شیخ الحدیث کو میرے والد جو ہے عیدی بھیجتے تھے. پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں شیخ الحدیث اور محتمین بدو، سارے مدرسین کو دے نہیں سکتے، مدرسہ تو بہت ہے. شیخ الحدیث اور محتمین، شیخ الحدیث اور محتمین. ہمارا جب سفر شروع ہوئے، ہم جب جاتے تھے تو کئی لوگوں نے جیب میں سے نکال کر مجھے کہا کہ تمہارے والد صاحب کا جب سے ہدیہ آتا ہے یہ سارا کے سارا لفافے کے ساتھ ہم نے سنبھال کے رکھا ہے کہ اس کی برکت ہے. مجھے دکھایا انہوں نے کہ دیکھو یہ فلاں سن میں آیا، یہ فلاں سن میں آیا، یہ فلاں سن میں آیا، یہ فلاں سن میں آیا. یہاں تک کہ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے وہاں لاہور کے اندر، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. وہ کہتے تھے میں رائمنڈ میں صرف مولانا عمر صاحب کا بیان سننے آتا ہوں اور کسی کا نہیں. اور ابا کے سامنے بچے کی طرح ادب کے ساتھ یوں بیٹھتے تھے. بہت بڑے آدمی اللہ، اور ان کی کتابیں بھی ہیں کافی لکھی ہوئی ہیں، اور بہت بڑے عامل بھی تھے. کوئی آدمی آتا تھا ان کے پاس بھی فلاں کام ہے تو کہتے تھے چیک دے اور اس میں پیسے مت لکھ، پیسے میں لکھوں گا، تیرا کام ہو جائے گا، کام ہو جائے تو میں لکھوں گا، پیسے لے لوں گا اور یہ پیسے سے مدرسہ بناؤں گا. بڑے بڑے لوگ آتے تھے ان کے پاس، کہتے تھے ٹھیک ہے. چیک رکھا جاتا تھا
اور رکھنے کے بعد 3 دن کا ٹائم لیتے تھے. وہ کوئی دعا کرتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, اور جو بھی ان کے اسماء الحسنی کی بھی کتاب ہے ان کی. انہوں نے نام تو مجھے یاد رہا نہیں, برکات المکیہ کے نام سے ہے ان کی. وہ کہتے تھے چوتھے دن تیرا کام ہو جائے تو یہ جتنا تیرا چیک کا ہے نا پولند لے جانا, اور مجھے جتنے پیسے لکھنے ہو, تو وہ کہتا تھا آپ کو جتنے پیسے لکھنے ہو لکھ لو, میرا کام ہونا چاہیے. آتا تھا چوتھے دن, ہو گیا کام, چلو تیرا کام تو ہو گیا نا, جو تجھے ملنا تھا, جو سگنیچر ہو رہا تھا, جو ہو گیا, اب میں لکھتا ہوں. وہ لکھتے تھے کروڑوں روپیہ یہ, اور پھر اس کو اپنے کام میں استعمال نہیں کرتے تھے. وہ پھر مدرسے میں جب کہیں کنواں بنانا ہو, کسی جگہ خانقاہ میں کام ہو, یہ اتنا بڑا آدمی تھا, یہ ابا کے پاس آتے تھے. تو ہم بھی جاتے تھے ان کے پاس. جب ابا کا انتقال ہو گیا تو ہم بھی, تو وہ ان کا جب انتقال ہوا مولانا موسیٰ روحانی بازی کا, تو ان کے قبر سے مشک کی خوشبو نکلی. کئی مہینوں تک خوشبو رہی. حکومت کو باؤنڈری لگانی پڑی. یہی معاملہ ہوا مولانا احمد علی لاہوری کا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے قبر سے دونوں کی قبریں قریب قریب میں ہیں. یہاں مولانا موسیٰ روحانی بازی ہے اور یہاں مولانا احمد علی لاہوری ہے, دونوں کے قریب قریب میں ہے. تو یہ مولانا موسیٰ روحانی بازی یہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا عمر صاحب جو ہے مجھے ہر سال عیدی بھیجتے ہیں, اور یہ عیدی میرے پاس محفوظ رکھتا ہوں. یہ بزرگوں کا ایک قسم کا معمول رہا ہے. اب اس دور کے اندر ہم عیدی تو نہیں دے سکتے, میں تسبیح دے دیتا ہوں. میں جاندار, شاندار, مالدار, دیندار میری تسبیح ہے. جب بھی کسی جگہ اجتماع میں جاتا ہوں تو تسبیح لے کے جاتا ہوں. کتابیں لے کے جا نہیں سکتے, کتابیں کہاں اٹھاویں, قرآن شریف کے ترجمے لے کے نہیں جا سکتے. میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کو عیدی کیا دوں, پیسہ کیا دوں میں, لیکن یہ میری تسبیح ہے. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, یہ میری تسبیح کا نام ہے. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, یہ 3 نام ہیں. اور میں ان کو دیتا ہوں, لو بھائی یہ میری پڑھی ہوئی تسبیح ہے, میں نے ہاتھ لگایا ہے کہ میں باپو نہیں ہوں, لیکن آپ کو کہتا ہوں کہ اس پر روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرو. اس پر مجھے تو اب فلسطین کا بھی سنانا ہے, ابھی سناؤں گا انشاءاللہ. انعام کی رات ہے تو آج رات کو تو کھانا ہی کھانا ہے, اور کل سونا ہی سونا ہے. کیا کرنا ہے اپنے کو, کل خطبہ عید پڑھ کے سونا ہی سونا ہے, کل تو روزہ رکھنا نہیں. یہ جب نوام مسجد میں ہمارے پروگرام ہوتے تھے تو وہاں پر بہت بھیڑ ہوتی تھی. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ یہ میری تسبیح اور یہ میرا وظیفہ جو بتا رہا ہوں, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار وظیفہ, اور جاندار, شاندار, مالدار, دیندار تسبیح. تو وہاں پر یہ بچوں کو باہر کرو. تو اس وقت میں جب ہم وہاں پڑھتے تھے, وہاں پر بھائی عبداللہ بچوں کو باہر لو, بچوں کو باہر لو. جب ہم بیان کے لیے وہاں جاتے تھے تو میں نکلا نو مسجد سے, تو ایک لڑکی بیچاری پردے کے ساتھ, ابو جی ابو جی ابو جی میری ایک درخواست ہے, ابو جی ابو جی. میں نے کہا بولو بیٹا کیا؟ یہ کہا میری 28 سال کی عمر ہو گئی, میری شادی ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا اللہ کر دے گا. نہیں ابو جی کچھ پڑھنے کا بتاؤ. اچھا, تو میں نے کہا دیکھ تو کرے گی؟ میں نے کہا کروں گی. میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر, بس 100 مرتبہ 24 گھنٹے میں, اور ایام ہو تو پھر نہیں پڑھنا. 100 مرتبہ پڑھ لیا کر, اور اللہ تعالیٰ تیرا نکاح کرا دے گا انشاءاللہ. اور تو دعا مانگتی رہے, مایوس مت ہو. وہ نے کہا ٹھیک ہے ابو جی. اب میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں نہ پڑھوں. میں نے کہا بیٹا پڑھنا ہو تو پڑھ. کھانا جب شروع کرتے ہیں تو 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے. ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھے گی تو کھائے گی کیا؟ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھے گی تو تھک جائے گی جب شروع کرے. میں نے کہا 24 گھنٹے میں پورا کر, 10 مرتبہ کر کے پورا کر, 5 مرتبہ کر کے پورا کر, 25 مرتبہ کر کے پورا کر. اور آسان یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے. 5 نمازیں 100 مرتبہ ہو جائے گا. اس نے کہا ابو جی میں ضرور کروں گی انشاءاللہ, میرے شادی ہو جائے گی. میں نے کہا انشاءاللہ بہت اچھا شوہر اللہ دے گا تجھ کو. اب روانہ وقت میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, یہی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. میں لگا او بیٹی او بیٹی او بیٹی او بیٹی. عورتیں بہت تھیں, مرد تھے. یہ کہا بلا رہے حضرت, بلا رہے حضرت, بلا رہے. میں حضرت ہوں نہیں بھائی, ہاں لوگ مجھے حضرت کہتے ہیں, میں حضرت نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں. لیکن
کہا حضرت بلا رہے، حضرت بلا رہے، لے بیٹا یہ میری تصویر تجھ کو ہدیہ، دو چیزیں تجھ کو ہدیہ دیے، جاندار شاندار مالدار دیندار تسبیح اور جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفہ، یہ دو ہدیہ دیا ہے، تو پڑھتی رہنا، چلتی رہنا، اللہ تعالیٰ تیرا کام کر دے گا، جو مانگے گی اللہ دے گا، جا۔ دوسرے دن گیا نواب مسجد، نواب مسجد میں تقریباً میں نے 17 سال بیان کیا ہے۔ جب ہمارے عبدالوہاب عبدالواسع پیدا ہوئے تھے، وہ نور ہسپتال میں تھے، اور وہیں سے بیان کر کے میں سیدھا نور ہسپتال میں انہیں دیکھنے جاتا تھا۔ یہ 17 سال ہم نے، 17 یا 18 سال الحمدللہ وہاں اللہ نے کام لیا، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ دوسرے سال میں گیا تو بھیڑ بھاڑ تو ہوتی تھی وہاں، وہ جب نکلنے لگا، کار میں بیٹھنے لگا تو ایک لڑکی کھڑی ہے ایک بچہ لے کر، اور اس کے ہاتھ میں میری تصویر دکھا رہی ہے۔ میں سمجھ کے آ رہی تھی میری تصویر ہے، یہ تو میری تصویر ہے۔ وہ قریب آئی، یہ کہا حضرت جو ہے ابو جی کہا، حضرت نے کہا ابو جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا بھی دے دیا، یہ میری گود میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ ابو جی الحمدللہ بہت اللہ کا فضل ہوا، اور ابو جی خوشخبری دیتی ہوں کہ اللہ نے لڑکا بھی دیا اور شوہر بھی بہت اچھا ہے، اور اللہ نے بہت مال بھی دیا۔ آہستہ سے کہہ دے، لیکن دوسرے سنے نہیں، بہت مال دیا اللہ نے، بہت۔ میں نے کہا دیکھ، مال اللہ ہے، یہ اللہ کا مال ہے، اس لیے تو اس کو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، کنواں کھدوانا، جو خیر کا کام ہو وہ تو کرتی رہنا۔ نہیں ابو جی بالکل میں کروں گی، کوئی بات نہیں، لیکن ابو جی خوشخبری اور دیتی ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ یہ کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، میری شادی ہو گئی، تو ہمارے علاقے میں، میری بلڈنگ میں، قرب و جوار میں کوئی لڑکیاں تھیں میری سہیلیاں، وہ آ کر کہنے لگے ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی تو ہوئی نہیں۔ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، کیا مطلب کہ یہ دیکھ یہ تصویر ہے ابو جی کی اور یہ وظیفہ ہے، پڑھ۔ تو ابو جی میں نے جس کو بھی دیا، جس کو بھی پڑھوایا، جس کو تصویر دے نہیں سکتی تھی فون پر بتایا، اللہ تعالیٰ نے سب کے نکاح کرا دیے۔ یہ ہے، تو جہاں میں جاتا ہوں تو تصویر کا جو ہے نا پوٹلا ساتھ لے کے جاتا ہوں، کوئی ملا پہچان والا یہ لے لو بھائی۔ اور جب میزبان ہوتا ہے میرا، جس نے بلایا ہے، جس کے گھر میں ہوتا ہوں، تو ان کے گھر کے پورے سارے بچے بچیوں کو دے دیتا ہوں، لیکن صرف اس میزبان کے بچے بچیاں، بھائی کے بچوں کو بھی دو، بھابھی کے بچوں کو بھی دو، اور پھر جو ہے میرے دادا کے بچوں کو بھی دو، میرا چچا ہے اس کے بچوں کو بھی دو۔ بھئی اتنی نہیں ہے، تو جو ہے میزبان ہے، تیرے کتنے بچے ہیں یہ بتا، اور کتنی بیویاں ہیں وہ بتا۔ یہ تو پہلے پوچھتا ہوں، وہ پوچھتا ہے، میں نے کہا ایک بیوی ہے دو بیوی ہے یہ بتا، وہ ہنستا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہنستا کیوں ہے تو، جو ہے مجھے بتا نا، ایک بیوی ہے، کوئی کہتا ہے دو بیوی ہے، مجھے کہا مبارک، دونوں کو یہ لے، تو بھی لے تو بھی لے۔ اب میں جب یہاں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں مولانا وہ تصویر، میں نے کہا وہ ٹائم گیا، اب جب تیرے یہاں آؤں گا تب۔ مہندی والی مسجد میں بیٹھتا ہوں، جو آتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، یہ لو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اس لیے یہ بزرگوں کا ایک معمول چلا آ رہا ہے، تو میں نے آپ کو اب سب کو تصویر بھی نہیں دے سکتا، دعا دے دی، پڑھ لو پھر سے میرے ساتھ، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اے اللہ ہم سب کو جہاں بھی رکھے بابرکت رکھ۔ چلو اب یہ تو عیدی کا ہو گیا، عیدی بھی آپ کو مل گئی ہے الحمدللہ۔ اب یہ فلسطین کا تھوڑا سا میں سنا دوں، بالکل لمبی تفصیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے، صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا ہے، فرق ہے، فتح کرنے میں آزاد کرانے میں فرق ہے، کہ انہوں نے اس کو فتح کس نے کیا، یہ کہا حضرت عمر نے، صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کروایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں فتح کیا تو ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد حضرت عمر جو ہے ایک دم سے تو مدینہ نہیں چلے جائیں گے، بھئی اتنا دور سے آئے تو 2 دن ٹھہر کر فتح کر کے تھوڑے چلے جائیں گے۔ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کیا کچھ دن بیت المقدس میں، اور بیت المقدس سے فتح کر کے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے
کہ پورے علاقے کا ایک پرائیویٹ خصوصی عمومی دورہ کیا، خالد ابن ولید کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور یہودی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت امیر المومنین ہے نا، اب تو فتح ہو گیا، نمازیں ہوتی تھی اہتمام کے ساتھ، خطبہ ہوتا تھا، اور پورا جو ہے ان کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دور آیا حضرت عثمان کا، حضرت عثمان کے بعد دور آیا حضرت علی کا، حضرت علی کے بعد دور آیا امیر معاویہ کا۔ یہ حکومتیں رہیں، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، ہمارے پاس رہا یہ قبلہ۔ لیکن ایک یہ کہ یہ جو پہلی کھیپ تھی ابو عبیدہ والی، انہوں نے خالد ابن ولید کو پیش کیا کئی مرتبہ۔ بات تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے کہ یار اتنے کام کے لیے وہاں اتنا دور سے بلانا حضرت عمر کو، اتنے کام کے لیے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام، امیر المومنین مرکز چھوڑ کر یہاں آویں، ایک مرتبہ پیش کیا۔ لیکن اتنا ان کا چہرہ ملتا جلتا تھا خالد ابن ولید کا حضرت عمر کا کہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے تھے۔ اور اس کے قصے، اچھا چہرہ اتنا ملتا جلتا تھا لیکن مزاج میں مناسبت نہیں تھی۔ حضرت عمر کے مزاج میں، خالد ابن ولید کے مزاج میں مناسبت نہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کے مزاج میں، عبد الرحمن ابن عوف کے مزاج میں مناسبت نہیں، تو میں ہو جاتی تھی مشوروں کے اندر۔ خالد ابن ولید کے مزاج میں، حضرت عمار کے مزاج میں مناسبت نہیں، یہ جری تھے، بول پڑتے تھے۔ تو جب حضرت عمر امیر المومنین بنے تو سب سے پہلے جو حضرت عمر نے کام کیے ہیں وہ کام یہ کیا، خطوط لکھے سب جگہ، امیر المومنین بن گئے۔ صدیق اکبر نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت عمر کو مشورہ کر کے امیر بنا دیا، چلو بھائی عمر جو ہے وہ امیر المومنین ہے، ہو گئی بات۔ بعض لوگ آئے حضرت ابوبکر کے پاس، اللہ کو کیا جواب دو گے امیر المومنین؟ کہ کیوں بھائی، کہ تم نے اتنا سخت آدمی مسلمانوں پر امیر کر دیا۔ ابوبکر کو بہت بوجھ پڑا روایت میں۔ ابوبکر نے کہا اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، مرض الموت میں مرنے والے، اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، بلاؤ سب کو، کون کس کو اشکال ہے عمر کی امارت پر، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، بلاؤ۔ کیا کہا تم نے بھائی؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ ابوبکر اپنے مرض الوفات میں۔ کہا حضرت عمر کے مزاج میں تو بہت سختی ہے، اور آپ ایسے سخت آدمی کو جو ہے، جب حضرت عمر کو امیر بنا رہے تھے تو حضرت ابوبکر نے ایک نصیحت کی تھی، یا عمر احبک محب ابغضک مبغض، بس اتنا جملہ کہا تھا۔ یہ دو جملے میں حضرت عمر سمجھ گئے تھے، جب ان کو ذمہ داری دے دی، اب میں تو مر رہا ہوں، آج مروں گا کل مروں گا، بس میں تو اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لیکن تمہیں ذمہ داری دے رہا ہوں، دو نصیحت یاد رکھنا اور کچھ نہیں، احبک محب ابغضک مبغض، آپ سے محبت کرنے والا محبت کرے گا اور دشمنی کرنے والا دشمنی کرے گا، تمہیں وہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے، تم کو قسط کے ساتھ چلنا ہے، انصاف کے ساتھ، انصاف قائم کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈگر پہ چلنا ہے، جو ڈگر لے کے حضور چلے میں بھی اسی کو لے کے چلاؤں، اسی کو لے کے چلنا۔ تو صدیق اکبر نے مرض الوفات میں بہت بوجھ پڑا کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بلایا، اور بلانے کے بعد مرنے سے پہلے صدیق اکبر کو جوش آ گیا، حالانکہ مرض الوفات میں آدمی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، جوش آیا، اور حضرت ابوبکر نے کہا سنو، تم مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو، یہ جملہ کہا۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا نا، اللہ کو کیا جواب دو گے، اتنا سخت آدمی تم مسلمانوں پر ذمہ دار بنا کے جا رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ صدیق اکبر نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو، خدا کی قسم میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور میں عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ جملہ جب کہا تو سب رونے لگے، تم مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو، میری زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے گزر گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور میں عمر کو دیکھتے دیکھتے آ رہا ہوں، میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور عمر کو بھی تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب حضرت عمر جو امیر المومنین بنے تو حضرت عمر جو ہے یہ ہمیشہ ان کے دل کے اندر ان کے پاس کچھ شکایتیں پہنچتی تھی۔ تو یہ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ خالد ابن ولید کا چہرہ حضرت عمر کا چہرہ بہت ملتا جلتا، لوگ دھوکہ کہتے تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، بلال کو بلایا، بلال آپ کو جانا ہے اسی علاقے میں، یہ علاقہ جو چل رہا ہے ابھی میں حضرت
خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ وغیرہ سب کام کرنے کے لیے حضرت عمر نے بھیجا تھا، اور ذمہ دار تھے خالد بن ولید۔ تو کہا بلال تم جاؤ، وہاں جب تم پہنچو گے تو حضرت خالد ابن ولید خطبہ دے رہا ہوگا، کرسی پر بیٹھا ہوگا، جا کر جو ہے اپنا عمامہ نکالنا، اور اپنا عمامہ نکال کر اس کے گلے میں ڈالنا خالد ابن ولید کے، اور گھسیٹ کر نیچے اتارنا، اور جب گھسیٹ کر نیچے اتارو تو ایک جملہ کہہ دینا مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے، اور بتانا یہ خط پڑھ کے سنانا سب کو کہ یہ خالد ابن ولید معزول ہیں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ہے، یہ ابو عبیدہ۔ بلال گئے وہاں، جب بلال وہاں گئے سارا مجمع بلال کو پہچانتا تھا، بلال بلال بلال، کون نہیں جانتا تھا بلال کو، سب جانتے تھے۔ جب وہاں گئے، ارے بلال آیا، مدینہ کی خبر لایا، مدینہ کی خبر لایا، جاتے ہی بلال نے ویسا ہی کیا جیسا حضرت عمر نے کہا تھا، اپنا عمامہ اتارا اور عمامہ اتار کر ان کے گلے میں ڈالا سب کے سامنے، اور خالد بن ولید کے نیچے اتارا، اور خط دے کر ابو عبیدہ کو پڑھ کے سنایا، اب ابو عبیدہ امیر ہیں اور آپ کرسی پر آ جاؤ۔ پھر بلال نے جو ہے روتے ہوئے حضرت خالد بن ولید کے پیشانیوں کو بوسہ دیا سب کے سامنے، اور یہ کہا پہلا جو کام میں نے کیا ہے وہ امیر المومنین کا حکم تھا، اور دوسرا کام جو کر رہا ہوں تمہاری پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں یہ آپ کی محبت ہے جو میرے دل میں ہے۔ لیکن خالد بن ولید کام کرتے رہے۔ پھر حضرت عمر نے خط لکھا، خالد مدینہ منورہ آ جاؤ، فلاں شاعری کو تم نے پیسہ دیا، کہاں سے پیسہ دیا؟ اگر تم نے اپنے جیب میں سے دیا ہے تو یہ تو جو ہے یعنی فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال میں سے دیا ہے تو خیانت ہے۔ اس قسم کے دو چار چیزیں تھی خالد بن ولید کی۔ بلا لیا مدینہ منورہ، سارے مدینہ میں اعلان ہو گیا خالد آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے۔ پکڑ ہوگی، عمر پتہ نہیں کیا کریں گے، معزول تو ہو گئے ہیں، یہاں بلا لیا۔ تو رات کے وقت میں حضرت عمر مدینہ منورہ میں گشت کرتے تھے، ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کا نام تھا علقمہ ابن علاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کوئی آدمی آ رہا ہے، تھے حضرت عمر، اور وہ سمجھے خالد ہے، چونکہ خالد آ گئے تھے مدینہ میں، تو زور سے کہا السلام علیکم یا خالد، السلام علیکم یا خالد۔ حضرت عمر اس سلام سے پہچان گئے کہ اس میں فتنہ ہے۔ حضرت عمر نے بھی آپ نے آواز بدل کے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ بڑے میاں پہچان نہیں سکے کہ یہ عمر ہیں، وہ سمجھے کہ خالد بن ولید ہے، اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا۔ اب جو ہے علقمہ ابن علاسہ نے کہا کہ بھائی خالد، تیرے ساتھ حضرت عمر نے جو معاملہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، تجھے معزول کر دیا، یہ کیا؟ حضرت عمر بھی ان کی باتیں ہاں اچھا نہیں کیا، کیا رائے ہے اپنے ایک جماعت بنا کر امیر المومنین کو قتل کر دے؟ تو علقمہ ابن علاسہ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، یہ تو نہیں، بس اچھا نہیں کیا، ہمیں بہت بوجھ پڑا، تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ خالد بن ولید تو تھے ہی نہیں، یہ تو علقمہ ابن علاسہ، حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا یہ بیٹھنا ہے، ایک مشورہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید کو بلایا، اے نا خالد بن ولید، آ گئے خالد بن ولید، بیٹھ گئے۔ اے نا علقمہ ابن علاسہ، علقمہ ابن علاسہ آ گئے۔ تو حضرت عمر نے خالد بن ولید سے پوچھا تم دونوں نے رات کو اتنے بجے فلاں درخت کے نیچے کیا مشورہ کیا ہے؟ سب کے سامنے، اس لیے یہ قصہ تاریخ کے کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے، سب کے سامنے قصہ ہو رہا ہے، گھر میں تو نہیں ہوا یہ قصہ۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت یہ بڑے میاں سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ان کو۔ نہیں سچ سچ بتاؤ۔ علقمہ ابن علاسہ بیٹھے ہوئے، خالد بن ولید بیٹھے ہوئے، رات کو تم دونوں نے کیا مشورہ کیا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ حضرت میں رات کو گھر سے نکلا ہی نہیں ہوں۔ تو علقمہ ابن علاسہ کہہ رہے ہیں یا خالد اتق اللہ ولا تتق من عمر، اللہ سے ڈر، عمر سے مت ڈر، سچ بول، رات کو تیری میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو خالد بن ولید نے کہا واللہ حضرت میں نہیں جانتا، بڑے میاں کو تو پہچانتا بھی نہیں ہوں، میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر جو ہے اندر اندر مزہ لے رہے ہیں، کیونکہ تھے تو حضرت عمر۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، علقمہ کہنے لگے کہ خالد تو عمر سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر۔ خالد کہہ رہے کہ حضرت نہیں، خالد بن ولید کہتے تھے ویسے بھی میں پھنسا ہوں، وہاں سے مجھے بلا لیا،
اب یہ میٹر اور آ گئی تو مجھے مدینہ سے بھی نکلنا پڑے گا، میں تو پریشان ہو جاؤں گا۔ حضرت میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، بتاؤ۔ جب وہ دونوں الجھے سب کے سامنے، کون؟ خالد ابن ولید اور علقمہ ابن علاسہ، بھئی میں نہیں تھا، تم نے کس سے بات کرے؟ تجھ سے تو بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی۔ مجمع سارا کا سارا دیکھ رہا ہے۔ آخر میں حضرت عمر نے علقمہ ابن علاسہ سے کہا اپنا کان قریب کرو۔ کان قریب کیا، کہ رات کو جو تمہاری بات ہوئی ہے وہ خالد سے نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ہوئی ہے۔ اب جب کہا او ہو حضرت آپ تھے؟ ہاں۔ اب وضاقت علیہ الارض بما رحبت، پسینے چھڑ گئے، دانتوں میں پسینے آ گئے، دانتوں میں پسینے، کہتے ہیں دانتوں میں پسینہ نہیں ہوتا، گھبرا گئے کہ او اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بس اب میں نے تو معاف کر دیا، لیکن ایسی فتنے کی باتیں مرکز مسجد میں مدینہ میں اور مرکز میں نہیں کیا کرتے، یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اس میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ تو علقمہ ابن علاسہ نے کہا کہ حضرت آپ کان قریب کرو۔ کان قریب کیا، حضرت آج کے بعد سے رات کو میں نکلوں گا ہی نہیں، میں نکلوں گا ہی نہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ خالد کون ہے، عمر کون ہے۔ اتنے چہرے کی مناسبت تھی حضرت عمر کے خالد بن ولید کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بیت المقدس فتح ہو گیا، وہاں پہنچنے کے بعد کئی احکامات نافذ کیے، کئی دن رہے۔ بس میں نے جیسے کہا کہ اصحاب کہف کے پاس گئے، یہاں گئے، یہاں گئے، اور واپسی میں یہودیوں کی بستیوں پر ہوتے 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 حضرت عمر پہنچے۔ اعلان ہو گیا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، یہودیوں نے بھی اقرار قبول کر لیا۔ مسلمان نہیں ہوئے یہودی، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اب تابع تو بن گئے، بات تو ماننی پڑے گی ان کو۔ ان میں ایک ریحانہ تھی، ان یہودیوں میں پہلوان تھی ریحانہ، اس کا نام تھا ریحانہ۔ یہ حضرت عائشہ کی سہیلی تھی، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے پاس آتی جاتی نام، اور حضرت عائشہ کے پاس جو ہے کبھی کبھار مدینہ منورہ، یہودیوں کا مرکز تھا نا مدینہ منورہ اور خیبر۔ یہ ریحانہ کا قصہ انشاءاللہ آئندہ سال سنائیں گے، اب فتویٰ سن لو ان سے۔ اور آج کی رات برکت والی رات ہے، بیان لمبا ہو گیا، بس یہ کہ آج کی رات بھی جاگنا ہے انشاءاللہ۔ اب ریحانہ والا قصہ، سارا والا قصہ، عناق والا قصہ، حضرت جویریہ والا قصہ، اور مدرسہ سہولتیہ والا قصہ، مولانا حسین احمد مدنی والا قصہ، یہ سارے کے سارے قصے اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال انشاءاللہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2-3 مسائل سمجھا دوں آپ لوگوں کو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے وقت میں ووٹ دیتے ہیں لوگ، یہ جو ووٹ ہے یہ ایک قسم کی گواہی ہے، گواہی، اور کبھی کبھی گواہی دینا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ووٹ دینا جو شرعی اعتبار سے گواہی ہے، تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ بہت سے حلقے ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں ایک ساتھ میں کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض امیدوار جو کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیٹ سے کھڑے ہو تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ پیسے لے کر پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو پیسے لے کر ووٹ دینے کی شرعی کیا حیثیت ہے، تو یہ دھیان میں رکھیے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹ دینا یہ گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ حرام ہے۔ اگر مثلا 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان تینوں میں سے ایک انسان ایسا ہے کہ جو انصاف کا ساتھ دینے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دینے کے زیادہ لائق ہے اور اسے جتانا چاہیے، آپ اسے چھوڑ کر کسی ایسے کو ووٹ دے رہے ہیں جس نے آپ کو پیسہ دیا اور وہ پہلے والے کے مقابلے میں مناسب بھی نہیں ہے، وہ بعد میں آ کے ظلم بھی کرے گا، ناحق فیصلے بھی کرے گا، تو پیسے لے کر اس طریقے سے ووٹ دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس میں ایک ساتھ میں 2 گناہ ہیں۔ ایک تو رشوت لینے کا گناہ ہے، رشوت لینے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ اور دوسرا جھوٹی گواہی دینے کا بھی گناہ ہے۔
اور جھوٹی گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بالکل برابر بتایا ہے۔ اس لیے پیسے لے کر ووٹ دینے سے بچنا چاہیے۔ ووٹ دینے میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کون انسان انصاف پرست ہے اور حق کا ساتھ دینے والا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، اس کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کو پیسہ دے یا نہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے سرپرستوں کو اعتماد میں لیے بغیر چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے بڑوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت کرے اور ان کے مستقبل کا اچھے سے اچھے فیصلہ کر سکے۔ بڑوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں چھوٹوں کے مقابلے میں۔ آج ایک نوجوان لڑکی ہے یا نوجوان لڑکا ہے، ان کو بظاہر ایک رشتہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ان کے جو بڑے ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے اولیاء ہیں، یہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس رشتے سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بڑوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس طریقے سے چھپ کر نکاح کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی اور سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ ولی اور سرپرست کو اعتماد میں لیے بغیر جو نکاح کیے جاتے ہیں تو وہ انجام کے اعتبار سے عموماً ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بڑوں کی دعائیں بھی نہیں ہوتی ہے اور پھر وقتی جذبات کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کی رائے کو ہمیشہ شادی بیاہ کے معاملے میں ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک بالغ لڑکی ہے اور بالغ لڑکا ہے، انہوں نے دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں اگر نکاح کر لیا اپنے اولیاء کو بتائے بغیر، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح نافذ ہو جاتا ہے، یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی اگر موجود نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دو گواہ اگر موجود ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات کی بات ہے کہ اگر یہ بے جوڑ نکاح ہوا ہے تو ولی کو کسی دارالقضاء میں جا کے فسخ نکاح یعنی نکاح ختم کروانے کا اختیار شریعت نے دیا ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ نماز سے متعلق ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب لوگ برابر نہیں سمجھتے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اب کوئی نماز نہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ہے، فرض نماز کھڑی ہو گئی اور آپ عصر سے پہلے کی سنتوں میں مشغول ہو گئے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے تو اب سنت نہ پڑھے، آپ فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ فجر کی نماز کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے لیے ہے کہ آپ مسجد میں گئے، جماعت شروع ہو گئی تو اب سنت پڑھنا درست نہیں ہے، آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیے۔ ظہر سے پہلے کی اگر سنت رہ گئی ہے اسے ظہر کے بعد اب پڑھ لینا۔ ہاں، اگر آپ نے سنت شروع کر دی تھی اور اسی دوران نماز کھڑی ہو گئی تو اب نماز توڑنی نہیں ہے، اب نماز آپ پوری کر لیجئے، لیکن جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور آپ کو یہ اعتماد ہے کہ میں ایک طرف ہو کے اگر سنت پڑھ لوں گا تو میں قاعدے سے اتحیات سے پہلے تک میں شامل ہو سکتا ہوں امام کے ساتھ میں، تو پھر فجر کی سنت انسان پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ فجر کی جو سنت ہے اس کی کافی اہمیت اور تاکید احادیث کے اندر آتی ہے۔ اس اہمیت اور تاکید کی بنیاد پر فجر کی سنت پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر میں سنت پڑھنے میں مشغول ہوا تو میری فرض جائے گی امام کے ساتھ میں، تو پھر سنت کو رہنے دیجئے، آپ امام کے ساتھ فرض کے اندر شامل ہو جائیے۔ فرض ختم ہو گئی، فرض ختم ہونے کے بعد سورج نکلنے تک اب آپ یہ سنت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ عصر کی فرض اور فجر کی فرض ہو جانے کے بعد پھر طلوع اور غروب تک کوئی نفل اور سنت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد زوال تک یہ فجر کی سنت قضا کرنے کا اختیار ہے۔ زوال تک اگر کسی کو سنت قضا کرنی ہو تو وہ سنت قضا کر سکتا ہے، اور سنت قضا کر لینا بہتر ہے۔ چونکہ فجر کی سنت کی کافی تاکید اور اہمیت ہے، اسی بنیاد پر اس کو زوال تک قضا کرنے کی بھی گنجائش ہے۔
ورنہ فجر کے علاوہ دوسری جو سنتیں ہیں یہ وقت نکلنے کے بعد پھر ان کی قضا کا کوئی ثبوت نہیں، یہ اختیار صرف فجر کی سنتوں کے لیے ہے۔ یہ 3 مسائل تھے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ریحانہ کا جو قصہ میں نے کہا نا، 2 ریحانہ گزری ہیں اور دونوں حضرت عائشہ کی سہیلیاں تھیں۔ ایک تو بنو قریظہ کے وقت میں، تو بنو قریظہ کے وقت میں جو ہے وہ بھی ریحانہ تھی، جب اس کے مارے جا رہے تھے یہودی، تو ریحانہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مذاق کر رہی تھی، سمجھے۔ ایک تو وہ قصہ ہے، وہ تو ختم ہو گیا۔ چونکہ حضرت عائشہ زندہ رہی ہیں نا، کافی حضرت عمر کے زمانے میں رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں رہی، کافی لمبی چلی حضرت عائشہ۔ ان کی عمر 2 مائیں جو ہے ان کی عمر لمبی ہوئی، ایک ام سلمہ ہے اور ایک حضرت عائشہ ہے، اور ایک ریحانہ اور کہ جو یہ بیت المقدس کا جو معاملہ ہوا اور واپسی میں جو سفر حضرت عمر کا شروع ہوا، حضرت عمر جب بیت المقدس گئے ایک راستے سے گئے، دوسرا جب یعنی واپس آئے دوسرے راستے سے آئے، تو اس راستے کے بہت قصے ہیں۔ اب 1 گھنٹے میں تو کیا سمجھاویں آپ کو کہ کون سے راستے سے گئے، کیا کرتے کرتے گئے، واپسی میں آتے آتے کیا ہوا، پھر خیبر میں آ کر تھوڑا سا پڑاؤ ڈالا حضرت عمر نے، وہاں کا ٹھیک ٹھاک کیا۔ آئندہ سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو بیان کریں گے۔ دوسرا یہ جو لا میرج ہے، لا میرج یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات بتاؤں کہ اگر لڑکا اور لڑکی بضد ہے تو ماں باپ جو ہے اس کی رعایت رکھیں۔ یہ کہ بھی چلو لڑکا بھی کہہ رہا ہے لڑکی بھی کہہ رہی ہے، ہمارے مزاج یعنی ہمارے گھر میں نہیں ہے معاملہ، لیکن یہ کہ بھی دونوں کو دونوں کہہ رہے ہیں، تو اس کی رعایت ماں باپ کو رکھنی چاہیے، اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں تو میرے گھر میں آنا مت اور مجھے دیکھنا مت اور میرے جنازے مت آنا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اسی لیے اور اس قسم کے قصے حدیثوں کے اندر ایک نہیں بہت آتے ہیں کہ صحابیات نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا ایک صحابیہ تھی، ان کا نکاح ہو گیا تھا، خوبصورت تھی کسی صحابی کے ساتھ، تو انہوں نے پہلی رات گزار کر صحابیہ نے آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت مجھے پتہ نہیں تھا یہ آدمی ایسا ہے، میں تو حسینہ جمیلہ ہوں اور یہ چہرے کا بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، بھئی نبھاؤ۔ چلو نہیں حضرت میں نہیں نبھا سکتی، بلایا، چونکہ صحابیہ مالدار تھی، اور بلانے کے صحابی بھی مالدار تھے، بلانے کے بعد جب وہ کتنا مہر دیا ہے کہ فلاں باغ دیا ہے، یوں فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی تم ان کو چھوڑ دو اور تم جو ہے مہر معاف کر دو۔ یہ اس قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیبیں کی ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اس قسم کے قصے آئے، صدیق اکبر کے زمانے میں تو کم آئے، ان کا دور تو بہت تھوڑا رہا ہے صدیق اکبر کا، حضرت عمر کا لمبا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے رہے، اور اس کے اندر یہ سارے قصے ہوئے، بلکہ یہ سارا کا ہی اس قسم کا قصہ ہے۔ اب ساری چیزیں بعد میں انشاءاللہ آئندہ سال سنائیں گے۔ چلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم لک الحمد حمدا حمدا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اجعلنا من عتقائک من النار، اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الانبیاء، یا ذا المن والعطاء، یا سمیع الدعاء، یا رافع السماء۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ۔ اللہم انا نعوذ بک من کل عمل یخزینا ونعوذ بک من کل عمل یلہینا،
ونعوذ بك من كل غنى يطغينا ونعوذ بك من كل فقر ينسينا ونعوذ بك من إبليس وجنوده ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة ونعوذ بك من أن تصد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حنان يا منان. اللهم يا حنان يا منان ادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ رمضان کا مبارک مہمان رخصت ہو گیا. اے اللہ آپ تک پہنچ گیا. اے اللہ رمضان کا مبارک مہمان چلا گیا لیکن رمضان میں جو خیریں ہوتی تھی جو ہم عبادتیں کرتے تھے وہی عبادت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اب یہ رمضان آئندہ سال آئے گا. ہم میں کا کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے وہ تو ہی جانتا ہے. جو کچھ بھی عمل ہوا تیرا شکر ہے اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے. اے اللہ جب شوال کا چاند دکھائی دیتا ہے تو اے اللہ سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو بھی خوش ہو جاتا ہے. اے اللہ آج آپ بہت خوش ہیں اس لیے کہ آپ کے بندے بندیوں نے روزے رکھے آپ کے بندے بندیوں نے قرآن پڑھا آپ کے بندے بندیوں نے دعائیں مانگی آپ کے بندے بندیوں نے خیر خیرات کیا. اے اللہ اگرچہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن تو کریم ہے. کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتے ہیں. اے اللہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک بڑھیا گئی تھی. ایک بڑھیا ارے تو کہاں جا رہی ہے؟ یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. ارے اس کی تو بہت قیمت ہے چھوٹے سے پوٹلے لے کر جا رہی ہے. بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں کہ میں نہیں خرید سکتی لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں تو میرا نام ہو جائے گا.
اے اللہ اسی طریقے پر ہم بڑے سے بڑا کام تو نہیں کر سکتے، مگر ایک اے اللہ اس بڑھیا کی طرح ہماری چھوٹی سی پوٹلی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ الف لام میم کی برکت سے اور الف لام میم را کی برکت سے اور الف لام را کی برکت سے اور طٰہٰ کی برکت سے اور یاسین کی برکت سے اور قاف کی برکت سے اور صاد کی برکت سے اور نون کی برکت سے اور جتنے بھی حروف مقطعات تو نے قرآن میں بیان کیے ہیں جسے تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، حامیم کی برکت سے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم کی برکت سے، حامیم تنزیل من الرحمن کی برکت سے، اے اللہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کی برکت سے تو ہمارے روزوں کو قبول فرما اور امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ مجمع پورا مہینہ سنتا رہا، اس کے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ پھر سے ہم کہتے ہیں کہ آج لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ اے اللہ انعام کی رات میں تو دائیں بائیں دیکھتا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے، جتنوں کے گردنوں کو تو نے جہنم سے آزاد کیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس رات میں تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تو کریم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا نام غفار ہے، تیرا نام رحیم ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے لیے معاملہ فرما کہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ جتنے فرشتے اس وقت میں موجود ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بہت زیادہ فرشتے ان راتوں میں اترتے ہیں، 2 راتوں میں بہت اترتے ہیں، ایک شب قدر میں بہت اترتے ہیں اور ایک عید کی رات میں اترتے ہیں، ابھی اترے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اے عید کی رات کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما، ہمیں حق کو دکھا اور اس کی تابعداری نصیب فرما اور باطل کو دکھا اور اس سے بچا۔ ایسا نہ ہو کہ حق اور باطل میں ہم تمیز نہ کر سکے۔ خدایا ہمیں نیکوکار پرہیزگار لوگوں میں خدایا ہمیں نیکوکار اور پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ اے اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا یہ دعا بہت مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو متقیوں کا امام بنائے۔ مرکز نظام الدین میں پہلی صف میں تہجد کے وقت میں یہ بات کہی تھی۔ اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ آپ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے اللہ نفع دینے والا علم ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، بال سفید ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئیں اور ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ اے اللہ کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے ہم محروم نہیں رہے۔ لم نکن بدعائک ربنا شقیا، اے اللہ کبھی بھی ہم دعا کر کے ہم محروم نہیں رہے، تیرے ساتھ ہمیں حسن ظن ہے۔ اے اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کا معاملہ فرما، بڑھاپے میں ہمارے روزی کو بڑھا دے۔ اللہم اجعل اوسع رزقنا عند کبر سننا وانقطاع عمرنا۔ اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو، یہ رمضان خوشیوں کے ساتھ تیرے پاس پہنچ رہا ہو تو اے اللہ تیری طرف سے خوشیوں کی خوشخبریاں بھی آ رہی ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا، اے اللہ یہ چاند خیر اور برکت کو لے کر آ رہا ہو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اے اللہ وہ خیر کو بھی لے کر آتا ہے اور شر کو بھی لے کر آتا ہے، اسی لیے آیا ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے کہ یہ چاند خیر اور برکت کو لے کر آ رہا ہو۔
اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا. اور یہ بھی ہے کہ اللہ اس مہینے کی برائی سے تو ہماری حفاظت فرما، یہ چاند کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اور چاند کا جو خیر ہے وہ خیر تو ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ یہ شوال کا چاند طلوع ہوا ہے، اے اللہ یہ خیر اور برکت کو لے کر آ رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو عافیت سے تو دور فرما، جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں عافیت سے تو دور فرما. اے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، ہمارے دل کے ٹیڑھے ہونے سے بچا لے، دل کے ٹیڑھے ہونے سے بچا لے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. دل جب ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. کتابوں میں پڑھا ہے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے سوچنا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے کاروبار ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے ہر چیز ٹیڑھی ٹیڑھی چلتی رہتی ہے اور یہ آدمی بھٹکتا ہی رہتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے تو بچا لے. اے ہمارے رب ہم نے سنا منادی کرنے والا بآواز بلند آواز لگا رہا ہے، ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لے آئے. یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر. اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. آج تو لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، حشر کے میدان میں تو ہمیں رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اور ہماری دعا پر جب بھی آمین کہی جائے اور جب بھی کہی جائے، اے اللہ ہم سب کو قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں ہم سب کے لیے تو جنت الفردوس کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے مجموعے میں جو تماشائی بن کر آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے. بعض لوگ تماشائی بن کر سنتے ہیں کہ دیکھیں مولوی کیا کہتا ہے. اے اللہ جو تماشائی بن کر سن رہا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے. اے ہمارے پروردگار ہمارے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے. اے ہمارے پالنے والے ہمیں نماز کا پابند بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے. اے اللہ خاص دعا کر کے میں دعا ختم کرتا ہوں، قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو. اے اللہ کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی لوتی پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی شرابی پیدا نہ ہو، کوئی سگریٹ پینے والا پیدا نہ ہو، کوئی حرام بسترے والا پیدا نہ ہو. اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں نمازی بنا، دیندار بنا، دین کے داعی بنا، اچھے اخلاق والا بنا اور دین کے کام کے لیے چلے لگانے والا، 3 چلے لگانے والا بنا، خیر خیرات کرنے والا بنا، مسجدوں کا امام بنا، متقیوں کا امام بنا، مؤذن بنا. اس لیے کہ اذان دینے کی تیرے نبی نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے، مؤذن کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. لا یدود فی قبورہم، ان کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں تو امام بھی بنا، مؤذن بھی بنا، دین کے سچے خادم بھی بنا. اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. جن کے یا جو آمین کہہ رہے ہیں، جن کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اور اے اللہ
کورونا وائرس کی بیماری سے، پریشانی سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اور اے اللہ بیت المقدس کی تو پوری حفاظت فرما، تیرے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرما، اور اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بھی پریشان ہو، جہاں بھی پریشان ہو، جون سی پریشانی میں ہو، تو جانتا ہے، تیری مخلوق جانتی ہے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جو بھی جہاں بھی ہو، جس کی جو حاجت ہو، عافیت کے ساتھ ان کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے۔ اور آج یہ انعام کی رات ہے، ہم جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، تیری طرف سے جو انعام آئے گا ہم قبول کر لیں گے۔ ہم تو یا اللہ انعام تجھ سے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کامل دے، ہمیں قرآن کامل دے، تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے، دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما۔ اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا۔ اے اللہ تو ہمیں جہاں بھی رکھ، بابرکت رکھ، عزت کے ساتھ رکھ، شفقت کے ساتھ رکھ، محبتوں کے ساتھ رکھ، امن و امان کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ہم جب تیرے پاس پہنچے، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ملاقات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ آج تو یہ اعلان کر دے، جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ لے۔ تیرا جنت الفردوس کا دروازہ تو بہت بڑا ہے، اے اللہ سب کے نام آ جائیں گے، اور جہنم کی پیٹھ جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہے۔ ہمارے ناموں کو ڈیلیٹ کر دے، ہمارے ناموں کو ریموو کر دے، اور اس کو ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے نام لکھ لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔ اخیر میں اتنی درخواست کرتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے فرشتوں نے جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ ہم عرش کے اٹھانے والے فرشتوں نے دعائیں مانگی، جبریل نے دعا مانگی، اسرائیل نے دعا مانگی، اسرافیل نے دعا مانگی، میکائیل نے دعا مانگی، اسماعیل نے دعا مانگی، یہ سب کے آخر میں لام 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 ہیں۔ اس کی بھی وجوہات علماء نے لکھی ہے، جبریل، میکائیل، عیسائیل، اسرافیل، اسماعیل، یہ سارے کے سارا جو لام ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے جو کسی نے لکھی ہے۔ انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ سال سمجھا دیں گے۔ اے اللہ جتنے تیرے فرشتوں نے جو سمندروں پر متوجہ یعنی ڈیوٹی ہے، ہواؤں پر جن کی ڈیوٹی ہے، اور جن کی ڈیوٹی جو بہت بڑا سمندر ہے 7ویں آسمان کے اوپر، وہاں ان کی ڈیوٹیاں ہیں، جن کی ڈیوٹیاں جنت میں ہیں، جن کی ڈیوٹیاں جہنموں میں ہیں، جن کی ڈیوٹیاں بیت المقدس پر ہیں، جن کی ڈیوٹیاں کعبے پر ہیں، جن کی ڈیوٹیاں مدینہ منورہ میں ہیں، اور جن کی ڈیوٹیاں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ان سب نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ تیرے نیک جناتوں نے اور مردوں نے اور عورتوں نے، صالحین صالحات نے جناتوں میں سے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں، اس لیے کہ پہلے تو نے زمین پر جناتوں کو آباد کیا، جب جناتوں نے خوب شرارت کرنی شروع کی تو پھر جناتوں کو تو نے یہاں سے بھگایا اور ساری زمین کو پاک کیا، اور جناتوں کو سمندروں میں بھیجا اور جزیروں میں بھیجا، پہاڑوں میں بھیجا، پھر تو نے انسان کو آباد کیا۔ اے اللہ ان جناتوں نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں، جو ان میں سلف صالحین صالحات گزرے ہیں، اتنے سالوں سے گزرے ہیں، وہ ساری خیر کے لائن کی دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانوں میں سے جتنے نبی آئے ہیں، جتنے ان کو امتی ہیں،
ان میں صالحین صالحات گزرے ہیں، انہوں نے جتنی خیر کلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حضرت مریم نے دعائیں مانگی ہیں جو کتابوں میں آتی ہیں، عجیب عجیب دعائیں حضرت مریم نے مانگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا، حضرت آسیہ نے دعائیں مانگی، عجیب عجیب دعائیں مانگی۔ کچھ دعائیں تو نے قرآن میں نازل کی، کچھ دعائیں جو ہے سلف صالحین نے بتائی۔ وہ خیر کلان کی دعائیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آخر میں یہ تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جتنا شر ہے اس شر سے تو امت مسلمہ کی پوری پوری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔